ایک آیت اسی سورۃ القدر میں آتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اس رات بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ آسمان سے ایک بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی کثیر تعداد فرشتوں کی زمین پر اترتی ہے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں، اور مختلف قسم کے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر اترتے ہیں۔ کسی انسان کی روزی میں تنگی ہے، وہ اپنی روزی میں فراخی مانگتا ہے، فرشتوں کو حکم ہے ان کے حوالے سے یہ فیصلہ لکھنا ہے کہ ان کی روزی میں کشادگی دی جائے۔ کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہے کہ اس رات جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اس کے نامہ اعمال سے سارے کے سارے گناہ ختم کر دیں۔ کوئی جنت مانگ رہا ہے، اس رات میں فرشتوں تمہیں میرا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دینا ہے۔ کوئی جہنم سے آزادی مانگ رہا ہے، فرشتوں جو بھی ایسا ملے اس کو جہنم سے خلاصی کا سرٹیفکیٹ دے دینا۔ تو ایک بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا سینہ ان فرشتوں کی وجہ سے تنگ پڑ جاتا ہے، اور قدر عربی میں تنگی کو بھی کہتے ہیں۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، ویقدر، قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں اور قدر عظمت کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کو فلاں کی قدر نہیں ہے، یعنی اس کی عظمت کا، اس کے احترام کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر عظمت والی، فضیلت والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو بڑی قیمتی رات ہے اور بڑی مفید رات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف، آپ یقین کیجئے یہ بڑے قیمتی لوگ، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں، اتنے قیمتی لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں جرگہ لے کے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جرگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ہم سے ناراض شخص آ کر بیٹھ جائے اور کہے ہمارے ساتھ صلح کرو، ہمیں غیرت آتی ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے، لیلۃ القدر بھی ان کو نصیب ہے، آخری عشرے کی برکات اور آخری عشرے کی روحانیت بھی ان کو نصیب، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لیلۃ القدر کی رات عبادت بھی ان کو نصیب۔ آپ یقین کیجئے مجھے ان لوگوں کے نصیب اور ان لوگوں کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ اللہ کریم سب کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اس دن تراویح کے بعد ان سے خصوصی گزارش کی ہے کہ اپنی مقبول دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور میری بخشش، میری مغفرت کے لیے بھی دعا کیجئے۔ کیا پتہ ان میں سے کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہر بندے کا اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ان میں سے کس شخص کا، کس نوجوان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز و نیاز ہے، ایک الگ معاملہ ہے جس کا عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس حالت میں نظر آتا ہوں، بظاہر اس لباس میں نظر آتا ہوں، کیا پتہ میں کس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات کرتا ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنی کیا بات رکھتا ہوں، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کا یہی معاملہ ہے، اور خاص طور پر ان اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا یہی معاملہ ہے۔ کیا پتہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کیسی باتیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کی کس طرح لاج رکھتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اچھی امید رکھنے کی ضرورت ہے، اچھی امید۔ اور میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ یقین کیجئے میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اچھی امید رکھی ہے، جو بات دل کی اللہ کو بتائی ہے، آپ یقین کیجئے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جمعے کا دن ہے، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور قیمتی ساعات گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوس نہیں کیا، کسی حوالے سے مجھے مایوس نہیں، کسی حوالے سے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کی ہے، خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتائی ہے، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کی۔ تو یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں اور دیگر جو روزہ دار ہیں،
ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہے، الگ راز و نیاز ہے، بس اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اعتکاف کرنے والے اللہ کے گھر میں جرگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لوگ اپنے گھر میں آئے ہوئے شخص کو معاف کر کے گلے سے سینے سے لگا لیتے ہیں تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ تو بڑی رحیم ذات ہے، بڑی رؤوف ذات ہے، بڑی ستار ذات ہے، بڑی غفار ذات ہے۔ وہ ان کے حوالے سے کیا کیا فیصلے کریں گے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ، ظاہر ہے سارے کے سارے لوگ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتکاف نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ اگر وہ بھی لیلۃ القدر میں، یہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں، اگر ان کو بھی لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر میں 4-6 رکعت تہجد نصیب ہو جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر تلاوت نصیب ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز نصیب ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر لیلۃ القدر میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، استغفار کا موقع مل جاتا ہے، لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ اور اپنی باتیں سنانے کی فرصت مل جاتی ہے، اور ایسا موقع مل جاتا ہے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کے فیصلے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ نواز دیتا ہے، چونکہ لیلۃ القدر میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس دن تراویح کی مجلس کے بعد بھی یہ عرض کیا کہ آج کل آخری عشرہ چل رہا ہے، خاص طور پر جب طاق رات ہو، دن کو تھوڑا آرام کریں، طاق رات میں تھوڑی دیر رات کو جاگیں، تھوڑی دیر بیدار، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت اللہ کو دکھائیں، اور پھر آپ جو مانگیں گے آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے۔ لاکھوں انسانوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ میں آج جمعے کی تقریر مکمل کر سکوں گا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اسی دوران موت آ جائے، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں تقریر ختم کرنے کے بعد مصلی پر کھڑا ہو سکوں گا، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں اپنے کمرے میں پہنچ سکوں گا، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آج جمعے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ سکوں گا یا رات کو تراویح پڑھانے کے لیے واپس آ سکوں گا۔ استحضار ہونا چاہیے موت کا، کسی بھی وقت آ سکتی۔ کئی لوگ تھے پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس رمضان کے حوالے سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، سوچ بچار کی ہوئی تھی، ارادہ کیا ہوا تھا آئندہ رمضان میں ہم یہ کریں گے، آئندہ رمضان میں ہم یہ کریں گے، آئندہ رمضان میں ہم یہ کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، موت آ گئی ان پر، اس رمضان تک پہنچ ہی نہیں سکے، رمضان سے پہلے ہی ان پر موت آ گئی، آج وہ قبروں میں دفن ہے۔ اب اگر ساری کی ساری دنیا مل جائے، ساری کی ساری دنیا اللہ سے دعا کرنے لگ جائے، ساری کی ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ وہ لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، رمضان کے حوالے سے ان کی یہ خواہش تھی، یہ حسرت تھی، یا اللہ ہم سارے کے سارے لوگ دعا کرتے ہیں، وہ جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے، قبروں سے نکال کر ان کو ایک دن کا روزہ نصیب کر دے، ساری کی ساری دنیا لگ جائے اس بات، دوبارہ ایک روزے کے لیے بھی واپس آ سکتے ہیں قبروں سے؟ نہیں آ سکتے۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، ہر وقت موت کا نقشہ ذہن میں رکھیں، ہر وقت موت کے لیے تیار ہو کے رہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، مجھ سمیت ہر شخص اپنے ذہن میں یہ خیال رکھے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ جو روزے رہتے ہیں میری زندگی کے آخری روزے ہو سکتا ہے آئندہ سال مجھے رمضان نصیب نہ ہو سکتا ہے آئندہ سال رمضان کا مہینہ تو آئے لیکن اس وقت میں اس زمین کی چھاتی پر موجود نہ ہوں، اور میرا جو جسد ہے، میری جو میت ہے وہ قبر کے اندر دفن ہو۔ ہر شخص کا یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے، موت تو آنی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی۔ کئی لوگ جو ہے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ہنستے مسکرا رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ بعد اطلاع آتی ہے فلاں آدمی فوت ہو گئے۔ اچھا، ابھی تو ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیسے فوت ہوا؟ موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پہلے بیمار کرے گا، 2-3-4 سال وہ چارپائی پر رہے گا، اس کا علاج ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد جا کر اس کا دم نکلے گا یا اس پر موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو
فعال لما یرید ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو صحت مندوں کو بھی موت دیتا ہے تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ میں موت دینے کے لیے بیمار کر کے موت دینے پر ہی قادر نہیں ہوں، میں صحت مندوں کو بھی موت دے سکتا، اور صحت مندوں کو بھی یہ پیغام جائے کہ وہ بیغم نہ ہو کہ بیمار ہوں گے تب ہی فوت ہوں گے، صحت مند اور تندرستوں کو بھی وہ موت دے دیتا ہے، نوجوانوں کو موت دے دیتا ہے تاکہ نوجوانوں کو یہ پیغام جائے، ان کو یہ پیغام ملے کہ موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہوگا تب جا کر موت آئے گی، جوانی میں بھی موت آتی ہے، نوجوانی میں بھی موت آتی ہے، لڑکپن میں بھی موت آتی ہے، بچپن میں بھی موت آتی ہے، صحت مندوں کو بھی موت آتی ہے، توانا اور تندرستوں کو بھی موت آتی ہے، بیماروں کو بھی موت آتی ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، تو جس وقت ان کا وہ وقت آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی بھی انسان اس مقرر وقت سے نہ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں مر سکتا، اس وقت پر مرے اسی وقت۔ تو اس لیے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چند دن رہتے ہیں رمضان المبارک کی، یہ آخری چانس آپ کے پاس ہے، یہ آخری چانس ہے ہمارے پاس، یہ آخری چند راتیں ہیں، آخری چند دن رہتے ہیں، کیا پتہ اب کس کی موت لکھی ہوئی ہے، کیا پتہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں کو اور ان راتوں کو قیمتی بنائیں تاکہ ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو جائے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو جائے، جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے جس وقت ہی ہماری موت آئے، تاکہ ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہو، اور ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے۔ اس لیے یہ جو آخری دن رہتے ہیں، آخری راتیں ہیں، ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر میرے محترم دوستو، خاص طور پر لیلۃ القدر میں تو ایسا ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، کہیں میں اور آپ اس رات کی ان قیمتی گھڑیوں سے محروم نہ ہو جائیں، اس رات کی برکات سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ہمارے تو بعض لوگ بالکل اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح رمضان کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں، شب و روز میں کوئی نمایاں مثبت اور تعمیری تبدیلی آئی نہیں ہے، وہ رمضان کا ایک مہینہ سمجھتے ہیں، بہت قیمتی مہینہ ہے۔ جن لوگوں کی مغفرت رمضان کے علاوہ پہلے مہینے میں نہیں ہوئی، دوسرے میں نہیں ہوئی، تیسرے میں نہیں ہوئی، چھٹے میں نہیں ہوئی، ساتویں میں نہیں ہوئی، آٹھویں میں نہیں ہوئی، نویں مہینے میں وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکے، 10ویں 11ویں میں بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے، یہ مہینہ ان کے لیے بڑا خاص ہے، یہ مہینہ ان کے لیے بڑا خاص ہے۔ اس مہینے کو قیمتی بنائے، اپنی مغفرت کے فیصلے، اپنی مغفرت کے اعلانات اللہ تعالیٰ سے کروائیں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ تو اس طرح ان راتوں کو قیمتی بنانا ہے۔